नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम हजूर सैयदना गौसुल आज़म दस्तगीर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की तसनीफ़ लतीफ़ सिर्रुल असरार से इस्तिफ़ादा हासिल कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में हमने इस माया नाज किताब की 10वीं फसल पर गुफ्तगू की थी। आज हम सिर्रुल असरार की 11वीं फसल पर गुफ्तगू करेंगे, जिसका उन्वान है सआदत व शकावत। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं सिर्रुल असरार की 11वीं फसल। याद रहे कि लोग इन दो सूरतों से खाली नहीं हैं। इसी तरह ये दोनों सआदत और शकावत एक इंसान में भी पाई जा सकती हैं। जब इंसान की नेकियां और इखलास गालिब आ जाता है तो उसकी बदबख्ती खुशबख्ती में बदल जाती है, नफसानियत की जगह रूहानियत ले लेती है। लेकिन जब इंसान ख्वाहिशात नफसानी की इत्तबा शुरू कर देता है तो मामला उसके बरक्स हो जाता है। अगर नेकी और बुराई की दो जुगतें मुसावी हो जाएं तो ऐसे में रजा और खैर की तवक्को रखनी चाहिए, क्योंकि रब्बे कुद्दूस का इरशाद ग्रामी है, मन जा बिल हसनत फलाहु अशरु अमसालुहा, सूरह अनाम आयत 160। जो कोई लाएगा एक नेकी तो उसके लिए 10 होंगी और उसकी मानंद। वज़े मीज़ान इन्हीं दोनों की वजह से है, क्योंकि जब नफसानियत कुलियतन रूहानियत का रूप धार लेती है तो मीज़ान की ज़रूरत नहीं पड़ती और इंसान बगैर हिसाब के बारगाह कुद्स में हाजिर हो जाता है और उसका ठिकाना जन्नत करार दे दिया जाता है। इसी तरह जिस शख्स में सिर्फ बुराई और बदबख्ती हो वो बिला हिसाब किताब जहन्नम रसीद हो जाता है। तीसरी सूरत यह है कि एक इंसान की बुराइयां और नेकियां दोनों नामा अमाल में दर्ज हैं। अगर नेकियां ज़्यादा हैं तो ऐसा शख्स बिला अजाब जन्नत में जाएगा, जैसा कि कुरान करीम में है, फम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फ़ी ईशत रादिया, सूरह अल-क़ारिया आयत 6-7। यानी बस जिसकी नेकियों के पलड़े भारी होंगे तो वो दिल पसंद ऐशो मुसर्रत में होंगे, और जिस शख्स की बुराइयां ज़्यादा होंगी तो उसे बुराइयों के मुताबिक अजाब दिया जाएगा, फिर इसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में पहुंचाया जाएगा। लेकिन ईमान शर्त है। कुफ़ार के लिए दोज़ख का दायमी अजाब है। सादत व शिकावत से हमारी मुराद नेकियों और बुराइयों का एक दूसरे की जगह लेना है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अस्सईद कद यशक़ा व शक़ी कद यसअद। सादतमंद कभी बदबख्त बन जाता है और बदबख्त सादतमंद हो जाता है। जब नेकियां गालिब आ जाती हैं तो इंसान सादतमंद शुमार होने लगता है, और जब बुराइयां गालिब आ जाती हैं सादतमंद शकी कहलाने लगता है। इंसान अगर तौबा कर ले, ईमान लाए और नेक रवश इख्तियार कर ले तो अल्लाह ताला उसकी बदबख्ती को खुशबख्ती में बदल देता है। रही अजली सआदत व शकावत जो हर इंसान की तकदीर में लिखी जा चुकी है, जैसा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, अस्सईद सईदुन फ़ी बत्न उम्मिही व शक़ी शक़ीउन फ़ी बत्न उम्मिही। सईद अपनी माँ के पेट में सईद होता है और शक़ी अपनी माँ के पेट में शक़ी होता है। तो इस मौजू पर बात करने की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये राज तकदीर से ताल्लुक़ रखता है, इसे हुज्जत नहीं बनाया जा सकता। साहिब तफसीर अल बुखारी फरमाते हैं, बहुत से राज ऐसे हैं जिन्हें समझा तो जा सकता है लेकिन उनके मुतल्लिक़ गुफ्तगू नहीं की जा सकती, जैसा कि तकदीर का राज। इबलीस ने अपनी सरकशी को तकदीर के सर थोप दिया, इसीलिए उस पर लानत की गई, जबकि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी खता को अपनी ज़ात की तरफ मंसूब किया, इसी वजह से वो कामयाब हुए और उन पर रहम किया गया। रवायात में आता है कि किसी आरफ़ कामिल ने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, तूने फैसला फरमाया, तूने इरादा फरमाया, तूने ही मेरे नफ्स में मासियत को पैदा किया। गैब से आवाज़ आई, ए मेरे बंदे, ये तो शर्त तौहीद है, बता शर्त अबूदियत क्या है। इस आरफ़ ने फिर इल्तिजा की और अर्ज़ किया, मौला मैंने ख़ता की, मैं गुनाहों में मुब्तला हुआ, मैंने अपनी जान पर जुल्म किए। गैब से फिर आवाज़ आई, मैंने तेरे गुनाह माफ़ कर दिए, तेरी ख़ताओं से दरगुजर किया
اور تجھ پر رحم و کرم فرمایا۔ کچھ لوگوں نے مذکورہ حدیث کی یہ تعویل کی ہے کہ لفظ یعنی ماں سے مراد مجمع العناصر ہے، جس سے قوا بشری تولد ہوتے ہیں۔ مٹی اور پانی سعادت کے مظہر ہیں، کیونکہ یہ دونوں حیات بخش ہیں، اور دل میں علم، ایمان اور تواضع پیدا کرنے والے ہیں، مگر آگ اور ہوا ان کے برعکس جلانے والی اور موت کا پیغام ہے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان دو متضاد خصوصیات کے مادوں کو ایک جسم میں جمع فرما دیا۔ جس طرح کہ بادل میں پانی اور آگ، نور اور ظلمت اکٹھے کر رکھے ہیں۔ رب قدوس کا ارشاد ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، سورہ الرعد آیت 12۔ یعنی وہی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے کبھی ڈرانے کے لیے اور کبھی امید دلانے کے لیے، اور اٹھاتا ہے دوش ہوا پر بھاری بادل۔ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، اللہ تعالیٰ کی پہچان کا ذریعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، متضاد چیزوں کو ایک جگہ جمع کرتا ہے۔ اسی لیے انسان ام الکتاب کا نسخہ، اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا آئینہ اور پوری کائنات کا مجموعہ ہے۔ انسان پوری کائنات اور عالم کبریٰ کہلاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں یعنی صفت قہر و لطف سے پیدا فرمایا ہے۔ قہر و لطف کی دو متضاد صفات کی وجہ یہ ہے کہ آئینے کی دو جہتیں ہیں، ایک کثیف اور دوسری لطیف۔ پس انسان دوسری تمام اشیاء کے برعکس اس میں جامع کا مظہر ہے، کیونکہ باقی تمام اشیاء کی تخلیق ایک ہاتھ یعنی ایک صفت سے ہوئی ہے۔ رہی صرف صفت لطف تو اس سے صرف ملائکہ جیسے مخلوق کی پیدائش عمل میں آئی ہے، اور فرشتے اس میں سبوح و قدوس کا ہی مظہر ہیں۔ ابلیس اور اس کی ذریت کی پیدائش صفت قہر سے ہے، جو کہ اسم الجبار کا مظہر ہے۔ اسی لیے اس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ سے انکار کیا اور تکبر میں مبتلا ہو گیا۔ جب انسان پوری کائنات علوی و سفلی کے تمام خواص کا جامع ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انبیاء و اولیاء لغزش سے خالی ہوں۔ پس انبیاء نبوت و رسالت کے بعد کبائر سے معصوم ہوتے ہیں، صغائر سے نہیں، جبکہ اولیاء معصوم نہیں ہیں۔ ہاں، یہ عموماً کہا گیا ہے کہ کمال ولایت کے بعد اولیاء کبائر سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سعادت کی 5 علامتیں ہیں: دل کی نرمی، کثرت بقا، دنیا سے بے رغبتی، امیدوں کا کم ہونا اور حیا کی کثرت۔ اور شقاوت کی 5 نشانیاں ہیں: دل کا سخت ہونا، آنکھوں کا آنسوؤں سے خالی ہونا، دنیا میں رغبت، لمبی امیدیں اور حیا کی کمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، سعادت مند کی 4 نشانیاں ہیں: جب کوئی امانت سپرد ہو تو عدل کرے گا، وعدہ کرے گا تو پورا کرے گا، بولے گا تو سچ کہے گا، جھگڑے گا تو گالی نہ دے گا۔ اور بدبخت کی بھی 4 نشانیاں ہیں: جب اسے امین بنایا جائے گا تو خیانت کرے گا، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا، بولے گا تو جھوٹ بولے گا، کسی سے لڑے گا تو گالیاں دے گا، اور لوگوں کو معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے، پس جو معاف کر دے اور اصلاح کر دے تو اس کا اجر اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یاد رکھیے، شقاوت کا سعادت میں تبدیل ہونا اور سعادت کا شقاوت میں تبدیل ہونا تربیت کے بغیر ممکن نہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ولکن ابواہ یہودانہ ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہر ایک انسان میں سعادت اور شقاوت دونوں کی قابلیت ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ شخص سعید محض ہے یا شقی محض ہے۔ ہاں، یوں کہنا جائز ہے کہ فلاں شخص خوش نصیب ہے، جب کہ دیکھ رہا ہو کہ اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہیں۔ اسی طرح کسی کو اعمال بد کی وجہ سے بدبخت بھی کہہ سکتا ہے۔ جو شخص اس اصول کو توڑے گا گمراہ ہو جائے گا، کیونکہ اس نے گویا یہ عقیدہ اپنا لیا کہ کچھ لوگ نیک عمل اور توبہ کے بغیر بھی جنت میں جا سکتے ہیں، یا کچھ لوگ برائیوں کے بغیر جہنم میں جا سکتے ہیں۔ ایسا کہنا قرآن و سنت کے منافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نیک لوگوں کے سے جنت کا وعدہ ہے، اور شرک و کفر میں مبتلا برے لوگوں کو جہنم کی آگ کی وعید سنائی گئی ہے۔
جیسا کہ رب قدوس کا ارشاد گرامی ہے، من عملا صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، سورہ فصلت آیت 46۔ جو نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے بھلے کے لیے، اور جو برائی کرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے۔ الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، سورہ غافر آیت 17۔ آج بدلہ دیا جائے گا ہر نفس کو جو اس نے کمایا تھا، ذرا ظلم نہیں ہوگا آج۔ وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، سورہ النجم آیت 39-40۔ اور نہیں ملتا انسان کو مگر وہی کچھ جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، سورہ البقرہ آیت 110۔ اور جو کچھ آگے بھیجو گے اپنے لیے نیکیوں سے ضرور پاؤ گے، اس کا ثمر اللہ کے ہاں۔ دوستو، یہ تھی سر الاسرار کی 11ویں فصل، جس میں سعادت و شقاوت پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ امید ہے کہ آپ کے علم میں کچھ اضافہ ہوا ہوگا۔ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔